السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے اپنا سبق آئیے عربی سیکھیں۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ کل آپ نے بنیادی طور پر عربی زبان کے حروف ہجا یا حروف تہجی دیکھے، اور اس کے بعد اعداد کو ہم نے شروع کیا تھا۔ 20 اعداد آپ کو سبق کے طور پر دیے گئے تھے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ نے وہ یاد کر لیے ہوں گے۔ باقی میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ آپ ان کو یاد کر لیں، خاص طور پر 1 سے 10 تک۔ اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا تو باقی سمجھیں آپ کو جو ہے نا مکمل گنتی یاد ہو جائے گی، اور وہ اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ تو خیر، اچھا جی، کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہم جو ہے نا یہ تمام کورسز آن لائن کرواتے ہیں، تو دیگر کورسز کی طرح الحمدللہ یہ نورانی قاعدہ یہ ہمارا اس وقت چل رہا ہے، اور واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، بالکل فری چل رہا ہے۔ تو اس میں بھی اگر آپ ایڈ ہونا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، چلتے ہیں جی اگلے سبق کی طرف۔ تو کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی زبان کے اندر 1 کو واحد، 2 کو اثنان، 3 کو ثلاثہ، 4 کو اربع، اور 5 کو خمسہ، اور 6 کو ستہ، 7 کو سبعہ، اور 8 کو ثمانیہ، اور 9 کو تسعہ، اور 10 کو عشرہ۔ اچھا، اب آپ نے صرف یہ جو 10 اعداد ہیں ان کی عربی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، بس آپ نے ان 10 اعداد کی گنتی اگر یاد کر لی تو باقی انشاءاللہ آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا اگر آپ کو یہ 10 یاد ہیں تو ان 10 ہی کے ساتھ آپ 100 تک، 1000 تک، اور جو ہے نا اوپر لاکھوں تک، بلین، کروڑ تک آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ کو صرف یہ 10 اعداد یہ یاد ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دہائیاں، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک تو یہ 1 سے لے کر واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشر، یہ آپ نے 10 تک یہ یاد کر لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو آپ نے اگلا یاد کرنا ہے، اس کے بعد اگلا آپ نے 20 یاد کر لینا ہے، 20۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد جو آپ نے اگلا کرنا ہے وہ آپ کریں گے 30۔ جی ہاں، یہ 30 آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ثلاثون۔ اور اس کے بعد آپ یاد کر لیں گے جی یہ 40، اربعون۔ پھر آپ یاد کر لیں گے 50، خمسون۔ پھر آپ یاد کر لیں گے 60، ستون۔ ٹھیک ہے جی، یہ اربعون اور خمسون، ستون، تو میں اس کو وقف کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جی، 60 آپ نے یاد کر لیا۔ اس کے بعد 70 آپ یاد کر لیں گے، یہ سبعون۔ اور اسی طرح 70 کے بعد جی آگے 80 ہے تو ثمانون، اور 90 تسعون، اور 100 میاتن۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ نے صرف یہ یاد کرنے 1 سے 10 تک، اس کے بعد 20، 20۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد 30، ثلاثون۔ اس کے بعد 40، اربعون۔ اس کے بعد 50، خمسون۔ پھر 60، ستون۔ اور پھر 70، سبعون۔ اور پھر 80، ثمانون۔ اور پھر 90، تسعون۔ اور پھر 100، میاتن۔ بس جب آپ نے یہ یاد کر لیا تو یہ سمجھیے کہ آپ نے 999 تک کی عربی کی گنتی یاد کر لی۔ 999 تک کی آپ نے گنتی یاد کر لی۔ سمجھے بات کو؟ اس کے بعد آگے جو ہے نا 1000 ہے،
تو 1000 کو عربی میں الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم آگے چلیں، 1000 ہو چکا۔ آگے جی اپنا یہ تو 1000، اسی طرح اگر 1,00,000 ہو تو اس کو میاتو الف، یعنی 1,100 مرتبہ۔ میاتو، میاں آپ کو معلوم ہے 100 کو کہتے ہیں، الف 1000 کو کہتے ہیں، تو میاتو الف 1,00,000 ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے چلتے جاؤ، اس کو جو ہے نا یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا وہ ایک ہے تو میاتو الف، آگے میاتا یہ تثنیہ کے لیے، آگے ثلاثۃ میات الف، آگے اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسع میں۔ اچھا اس کے بعد 10,00,000 کے لیے ملیون، ملیون ٹھیک ہو گیا، اور 1,00,00,000 کے لیے بلیون، ٹھیک ہو جی، 10,00,000 کے لیے ملیون اور 1,00,00,000 کے لیے بلیون۔ تو خلاصہ کیا نکل گیا جی ہمارے سامنے کہ ہم نے صرف ایک تو وہ 1 سے 10 تک، اور پھر دہائیاں یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90 100، پھر 1000 الف، اور اس کے بعد پھر 1,00,000 میاتو الف، اور پھر جو ہے نا اپنا اسی طرح 10,00,000 وہ تو ملیون، اور 1,00,00,000 بلیون۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک گنتی آ چکی ہے جو ہم نے دیکھ لی۔ اب بتانے والی بات یعنی ایک قاعدہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس سے میں نے جو آپ کو کہا نا کہ صرف آپ نے یہ 10 یاد کر لینے ہیں اور اس کے بعد دہائیاں یاد کر لینی ہے اور آپ تمام گنتی کو بول سکتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ دیکھیں اگر آپ کو صرف یہ 10 یاد ہیں اور آگے دہائیاں یاد ہیں اور آگے جو موٹے موٹے میں نے آپ کو بتائے وہ صرف آپ کو یاد ہیں، تو آپ صرف ان کو ساتھ جوڑتے جائیں گے۔ آپ بالکل ایسے سمجھ لیجیے جیسا کہ ہم جب ریاضی پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، سمجھے بات کو، بلکہ 10 کو بھی نکال دو 9 تک۔ تو یہ 1 سے لے کر 9 تک یہی الفاظ پوری کی پوری ریاضی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک ساتھ صفر اور لگا لو، صفر لگا لیں گے تو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارے پاس 10 کل اعداد ہوتے ہیں جن کو ہم ملا کر 100 بنا لیتے ہیں، 1000 بنا لیتے ہیں، لاکھ ملین بلین سب کچھ بنا سکتے ہیں صرف ان 9-10 الفاظ کے ساتھ۔ بالکل سیم اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی چند الفاظ ہوں گے جو ہے نا ان میں تھوڑی سی چینجنگ ہوگی، لیکن ان کی شاید آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے، اور جب تک آپ کو ضرورت پڑے گی اس وقت تک آپ عربی شاید انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو خیر اب آتے ہیں جی اپنے موٹے سے قاعدے کی طرف کہ وہ کیا قاعدہ ہے یا کیا طریقہ ہے کہ ہم یہ صرف 10 یاد کر لیں یا وہ دہائیاں یاد کر لیں تو ہم پوری 100 تک یا کم سے کم 999 تک ہم یعنی کہ صرف 11 الفاظ کو یاد کرنے سے گنتی بول سکتے ہیں، یعنی کہ 1 سے 10 تک، اور اس کے بعد یہ 10 الفاظ یہ ہو گئے، اور پھر آگے جو ہے نا 20 30 40 50 60 70 80 90 اور 100، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ 9 وہ لگا لیں تو کل 19 الفاظ۔ تو 19 الفاظ 19 اعداد کے ذریعے ہم 999 تک، یعنی اگر 20 الفاظ لگا لیں تو 20 الفاظ میں ہم جو ہے نا وہ 1000 یعنی کہ لاکھ سے پہلے پہلے کی تمام گنتی بول سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ کام تو کر لیا، ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے یہ یاد کر لیا کہ عربی زبان میں واحد 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو اثنان کہتے ہیں، 3 کو ثلاثہ کہتے ہیں، 4 کو اربع کہتے ہیں، 5 کو خمسہ کہتے ہیں، 6 کو ستہ کہتے ہیں، 7 کو سبعہ کہتے ہیں، 8 کو ثمانیہ کہتے ہیں، 9 کو تسعہ کہتے ہیں، 10 کو عشر کہتے ہیں۔ اب آپ نے جب 11 بنانا ہے، سمجھے بات کو، اب آپ نے صرف کیا کر دینا ہے کہ یہاں پر جیسا کہ آپ وہاں پہ ریاضی کے اندر کیا کرتے تھے، 1 کے ساتھ 1 لگا دیا تو 11 بن جائے گا، 1 کے ساتھ 2 لگا دیا تو 12 بن جائے گا، بالکل سیم اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھیں 1 لگایا
اور 1 کے ساتھ 10 لگا دیا، یعنی کہ آپ کو پہلے معلوم ہے کہ 1 سے 10 تک ہم گنتی یاد کر چکے ہیں، تو 10 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عشر، ٹھیک ہے؟ تو تا یہاں سے گر جائے گی، صرف عشر باقی رہے گا۔ تو یہ یہاں پر 1 لگایا ساتھ اور ساتھ 10 لگا دیا، تو احادہ عشرہ 11۔ اب ہم 12 بولنا چاہتے ہیں تو 2 کی عربی کیا ہے جی؟ آپ کو معلوم ہے، اسنا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ہم نے کہا تھا اسنانی 2 کو، لیکن یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ ایک چیز یعنی کہ تعلق کہتے ہیں یہ، جیسے میں کہوں نا ابھی آپ سے کہ جی عبداللہ کی کتاب، تو یہاں پہ کتاب کی نسبت اور کتاب کا تعلق عبداللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو اس صورت میں عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ نون ہو یا جمع مذکر کا، یہ چیزیں میرے خیال آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آنی، تو بہرحال یہ ایک قاعدہ ہے کہ وہ، تو اس میں اس کا نون گر جاتا ہے۔ تو یہ اسنانی تھا، لیکن جب یہ عشرہ کے ساتھ آیا ہے، صحیح ہے، تو اس صورت میں اس کا نون گر گیا ہے۔ کیوں گر گیا ہے آپ اس چیز کو چھوڑ دیں فی الحال، صحیح ہے، آپ کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ، نہ آپ اس چکر میں پڑیں، آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اسنان، جب اس کو ہم نے ملایا تو یہ نون گر جاتا ہے اور یہ اسنا عشرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسنا عشرہ۔ اسی طرح اپنا اگر ہم 13 بنانا چاہتے ہیں تو عشر باقی رہے گا، صرف اس کے ساتھ ہم 3 کا لفظ عربی والا زیادہ کر دیں گے، تو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ ثلاثۃ عشرہ۔ اسی طرح اربعۃ عشرہ، اسی طرح خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو بالکل سیم احد، ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم نے اس کو واحد وہاں پر کہا تھا، تو جب اس کو یہاں پہ ہم بولیں گے تو اس کو ہم احد عشرہ، تکلم کے اندر، بولنے کے اندر اس کو احد عشرہ کہیں گے۔ اگر صرف 1 ہو تو اس صورت میں ہم اس کو واحد کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ یہ لمبی چیزیں ہیں، ان کو آپ چھوڑیں فی الحال، آپ صرف یہ یاد کر لیں کہ عربی میں 11 کو احد عشرہ کہتے ہیں اور 12 کو اثنا عشرہ، یعنی ان کے ساتھ ہم نے یہ الفاظ لگائے۔ تو دیکھیں یہاں پہ میں نے 1 سے لے کر 7 تک الفاظ لگائے، تو یہ 17 تک مجھے عربی کے اعداد آ چکے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے یہاں پر میں 18 بنانا چاہتا ہوں، عربی کے اندر تو 10 پہلے سے موجود ہے یعنی 10، اس کے ساتھ میں نے صرف 8 لگا دیا۔ اسی طرح 9 10 کے ساتھ 9 لگایا تو یہ 19 بن گیا۔ اب اگلا لفظ جو چینج ہوا ہے، جو بدلا ہے، جو ہم نے یاد کرنا ہے، وہ ہے عشرون۔ سمجھے بات کو؟ صرف عشرون ہم نے یہ یاد کر لیا۔ اب اس کے بعد اس عشرون سے پہلے آپ واحد لگا دیں گے، اثنان لگا دیں گے، ثلاثہ لگا دیں گے، اربع لگا دیں گے، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، یہ ہو گیا جناب 29۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہم نے یاد کرنا ہے ثلاثون۔ اب ثلاثون سے پہلے واحد لگا دیں گے تو 31 ہو جائے گا، ثلاثون سے پہلے اثنان لگا دیں گے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ان دونوں کے درمیان میں، یعنی کہ جب آپ یہ 20 سے اوپر، یعنی 19 تک تو ان دونوں کے درمیان میں آپ واو نہیں لائیں گے، لیکن جب 20 سے اوپر گنتی شروع ہوگی تو اس صورت میں آپ ان دونوں کے درمیان میں واو لے کر آئیں گے، یعنی کہ جو 20 کی عربی ہے اور 1 کی جو عربی ہے، ان دونوں کے درمیان میں آپ واو لے کر آئیں گے، جیسا کہ آپ کو ان کے درمیان میں نظر آ رہا ہے۔ تو واحد دوں و عشرون، ثمانی اثنانی و عشرون، ثلاثۃ و عشرون، اربعۃ و عشرون، خمسۃ و عشرون، ستۃ و عشرون، اور اسی طرح سے تسعۃ و عشرون، اور یہ ہو گیا جناب 29، آگے ثلاثون۔ اب بالکل سیم اسی طرح سے پھر دوبارہ ان کے ساتھ واحد، اثنان، ثلاثہ اور اربع، ٹھیک ہو گیا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، اور اسی طرح سے یہ 40 ہو گیا اربعون۔ اور یہ اب اربعون کے ساتھ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع اور جو ہے نا ثمانیہ، تسعہ، یہ لگاتے جائیں، یہ بنتا جائے گا۔ اسی طرح یہ 40 ہو جائے گا، 50، 60، اور اسی طرح سے یہ چلتے چلاتے 80 ہو جائے گا، اور 80 کے بعد آگے جناب والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ 80، یہ 80 ہو چکا، اور یہاں پہ 90، 90 ہو چکا۔ اب اس 90 کے ساتھ واحد لگا دو 91، اثنان لگا دو 92، اور ثلاثہ لگا دو 93، اور 4 لگا دو، اربع لگا دو تو 94، اور اسی طرح آپ
90 تسعون کے ساتھ 9 لگا دو، تسعتوں و تسعون، تو یہ 99 ہو گیا۔ تو 99 تک ہماری عربی کے اعداد ہمیں کلیئر ہو چکے ہیں، یعنی 99 تک ہمیں عربی آ چکی۔ اب ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے جی؟ اگلا 100 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ میاتون۔ آپ نے یاد کر لیا۔ اس کے بعد آگے جو اعداد ہیں، یعنی کہ 100 سے آگے جب ہم بولیں گے تو بالکل سیم ویسا ہی ہوگا۔ سمجھے بات کو؟ یعنی ہم یہاں پر اگر یہ جیسے 100 ہے تو یہاں پہ ہم نے میاں کہہ دیا، 200 ہیں تو ہم اس کو میاتان کہہ دیں گے، صحیح ہے۔ مثنیٰ کے لیے کسی بھی لفظ کے آخر میں الف نون کا اضافہ، یعنی اس کا جو واحد ہے نا، جیسے میاتن، اب اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ مثنیٰ بن جاتا ہے۔ مثنیٰ عربی زبان میں 2 کو کہتے ہیں۔ عربی ایک واحد زبان ہے جس کے اندر 2 کے لیے الگ سے الفاظ موجود ہیں، باقی کسی زبان کے اندر 2 کے لیے الگ سے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اور ایک سے اوپر جتنا بھی ہو تو وہ جمع کہلاتا ہے، یعنی 2 سے زیادہ۔ لیکن 2 کے لیے خاص طور پر جو ہے نا کوئی لفظ موجود جو ہے نا نہیں ہے کہ جس کے مطابق قواعد ضوابط جو ہے نا وہ لگائے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر 2 کے لیے الگ سے لفظ موجود ہے مثنیٰ۔ ایک کو واحد کہیں گے اور 2 کو، صرف 2 کو مثنیٰ کہیں گے۔ 2 سے زیادہ چاہے 3 اور 4 جتنے بھی ہو جائیں اس کو جمع کہیں گے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ کسی مفرد کا جب ہم نے مثنیٰ بنانا ہو، یعنی اس سے 2 مراد لینے ہوں، 2 آدمی، 2 چیزیں، کچھ بھی لینا ہو، تو اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میاتن تھا تو اس میاتن کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا تو یہ میاتان ہو گیا، یعنی 200۔ سمجھے؟ باقی جو 300 ہے، 400 ہے، ان کے لیے سیم وہی ہوگا کہ 100 کے ساتھ آپ 3 لگا دیں، 4 لگا دیں، 5 لگا دیں، تو یہ اسی طرح سے جو ہے نا 700 800 ملا کے بن جائے گا۔ آخر میں یہ 900 اور آگے ہو گیا جی 1000۔ سمجھے بات کو؟ 1000 کو الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 10,000، اب یہاں پہ ایک تو 1000 ہے نا، اب چونکہ یہ 10 ہو چکا ہے تو 1000 کو اگر خالی 1000 ہو تو اس کو الف کہیں گے، لیکن اگر یعنی کہ یہ زیادہ ہو جائیں، یعنی 10,000، تو یہاں پہ 1000 10 مرتبہ آ گیا نا، یعنی جمع ہو گیا، تو 1000 کی جمع آلاف ہے، یعنی الف کی جمع آلاف ہے۔ آلاف ہم نے لگایا اور ہم عشر، یہ بھی ظاہری بات ہے 10 ہے، تو ہم 10,000 کہنا چاہتے ہیں تو آلاف جمع ہو گیا، 10,000 ہو گیا، تو یہ عشرۃ آلاف۔ اور اگر 20 ہوگا تو بالکل سیم، یعنی وہی گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی جو ہم نے کہا۔ 10 کو ہم نے کہا عشرہ اور 20 کو ہم نے کہا 20 30 40، بالکل وہی۔ اب یہاں پہ اس طرح بولتے جائیں، یہ 2000 3000 4000 5000 اور اسی طرح سے 60 70 80 90 اور 1,00,000 ہو جائے گا جی یہاں پہ الف۔ سمجھے بات کو؟ 1000 ہے تو 1000 کے ساتھ 100 کو لگا دیں گے تو 100,000 یعنی کہ 1,00,000۔ میاتو الف، الف ہو گیا 1000، میاں ہو گیا 100، تو یہ 1,00,000 بن گیا۔ آگے بالکل سیم وہی کہ میاں، یہ جب ظاہری بات ہم اس کو 2,00,000 کہیں گے تو یہ مثنیٰ بنا دیں گے، یعنی اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں گے، میاں تانی۔ لیکن چونکہ اب یہاں پر اس کی نسبت ہو رہی ہے الف کی طرف تو اس وجہ سے اس کا نون گر جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے میاتا الفن، 2,00,000۔ آگے 3,00,000، پھر وہی بات شروع ہو جائے گی، 3 4 5 6 7 8,00,000 9,00,000، اور 10,00,000 کو ملین کہیں گے اور 1,00,000 کو بلین۔ آگے بھی آپ جانا چاہیں تو بالکل سیم اسی طرح واحد اور اثنان 3 4 5 اور 6 7 8 9 آپ لگاتے جائیں گے۔ آپ 100 سے 1,000، 1,000 سے 1,00,000، 1,00,000 سے 10,00,000، 10,00,000 سے آپ جو ہے نا کروڑ، اور کروڑ سے آپ جو ہے نا جتنا آپ آگے جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ تھا جی ہمارا آسان سا بالکل سبق کہ جس میں ہم نے 1 کروڑ تک عربی زبان میں گنتی کو بولنا اور امید ہے کہ انشاءاللہ لکھنا بھی سیکھ لیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ بس ایک قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر سب سے پہلے جو یاد کرنا ہے 1 سے لے کر 10 تک، یہ الفاظ آپ نے اعداد یاد کر لیے۔ اس کے بعد 20 کی عربی 20، 30 کی عربی 30، 40 کی عربی 40، 50 کی عربی 50، 60 کی عربی 60، 70 کی عربی 70، 80 کی عربی 80، 90 کی عربی 90۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ یہ
آپ جو ہے نا 90 تک آپ کو جو ہے نا وہ آ گئی۔ اب ان کے شروع میں آپ نے صرف واحد اور واحد، اثنان، ثلاثہ اور خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ یہ آپ لگاتے جائیں گے تو یہ جو ہے نا 71، 72، 81، 82 اور 91، 92، 61، 62، 51، 52 وغیرہ بنتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد 100 ہے، اس کو میہ کہیں گے۔ اور پھر اگر آپ 200 کہنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، مثنیٰ بنانے کے لیے کسی بھی مفرد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ میہ تانی ہوگا، تو وہ 200 ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آگے مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم یاد کر چکے ہیں، تو آپ اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھیں، بار بار سنیں، بار بار مشق کریں اور اپنے پاس اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ لکھیں گے، مشق کریں گے، بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عربی زبان کے اوپر مہارت ہوتی چلی جائے گی، صحیح ہے؟ تو ضروری ہے کہ آپ لکھیں بھی، سنیں بھی، بولیں بھی اور یاد بھی کریں، صحیح ہے؟ اور جو ہے نا اس کا تکلم بھی کریں، آپس میں بول چال بھی کریں، تو ہم اس کو جتنا اس انداز میں استعمال میں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی بھی چیز کو اپنے جو ہے نا یاد کرنا ہو نا، کسی بھی زبان کو یاد کرنا ہو تو اس کے لیے بنیادی طور پر کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں ہر زبان کے لیے، صحیح ہے جی؟ مثال کے طور پر میں جیسے کہوں جی، آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اچھی طرح سے اس کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو یاد کرنا، پھر اس کو لکھنا، پھر اس کی مشق کرنا، پھر اس کو جو ہے نا اپنا اس کا تکلم کرنا۔ تو یہ 5-6 چیزیں ہر زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہیں، صحیح ہے؟ جن میں سے سر فہرست یہی ہے کہ آپ لکھیں، یاد کریں، بول چال کریں، بنیادی یہ ہیں، لکھیں، یاد کریں، بول چال کریں، سمجھے بات کو؟ اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پھر نہیں بولیں گی۔ اور اگر آپ سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کر لیں گے، تو کر لینے کا مطلب نہ کرنا ہے، صحیح ہے جی؟ جو کرنا ہے کل پہ نہ چھوڑ، اس کو آج ہی کر، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو فوراً نظر آ جائے گا۔ اگر آپ اس کو کل پہ چھوڑتے ہیں تو پھر نہ کل ہوگا نہ آج ہوگا، رہ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔